ویلکم ٹو بیک مائی یوٹیوب چینل۔ میرا چینل دیکھنے والوں کو میرا سلام۔ جیسا کہ ابھی ہم موجود ہیں یہاں پہ کشمیر پوائنٹ پہ اور مری کی اوپر والی سائڈ پہ جا رہے ہیں، مال روڈ والی سائڈ پہ، لیکن آپ کو دکھاتے چلیں کہ اب جا کے جو انتظامیہ ہے تھوڑی سی حرکت میں آئی ہے۔ یہاں پہ جو لیٹسٹ مشینری امپورٹ کی گئی ہے پاکستان کے اندر، اس مشینری کی مدد سے اب روڈوں کی صفائی جو ہے بڑے زور و شور سے جاری ہے، کیونکہ کچھ ایکٹیویٹیز ہوئی ہیں، لیکن یہ سنو فال جتنی پڑ رہی ہے اس کے بارے میں کہا یہ جاتا ہے کہ یہ جس طرح چلتی رہی، جیسے جیسے مشینیں سنو فال یہاں سے اٹھائیں گی، برف کو اٹھاتی جائیں گی، پیچھے سے دوبارہ پڑ رہی ہے، لیکن مشینری کی تعداد اتنی زیادہ نہیں ہے جتنی کی ہونے چاہیے تھی، کیونکہ جس طرح کا ملک ہے جیسے وسائل ہیں اتنی ہی مشینری ہوگی، لیکن سنو فال کا اگر دیکھا جائے تو وہ بہت زیادہ ہوئی ہے۔ 3 سے 4 فٹ سنو فال ہوئی ہے، جس کی وجہ سے یہ نظام تھوڑا سا خراب ہوا ہے، لیکن پھر بھی کشمیر روڈ سے لے کے اوپر مال روڈ کی طرف تک ابھی تک جو سنو فالنگ کی صفائی کا کام جاری ہے، لیکن یہ ابھی رستے مسلسل کلیئر نہیں ہوئے۔ مشینری کے بارے اگر آپ کو بتائیں تو یہ مشین پاکستان کے اندر پہلی بار امپورٹ ہوئی ہے۔ پہلے یہ مشینری نہیں تھی پاکستان کے اندر، پچھلے سالوں میں جب تک سنو فالنگ ہوتی رہی پاکستان میں اور مری نتھیا گلی اس ایریا کے اندر، تو ایسی مشینری بالکل نہیں تھی۔ یہ پہلی بار امپورٹ ہوئی ہیں اور پہلی بار یہاں پہ یہ فرسٹ ٹائم اس سنو فال کے اندر ان کو اس کام کے لیے لایا گیا ہے۔ اب دیکھتے ہیں ان کا کیا نتیجہ نکلتا ہے، لیکن جیسا بھی ہے بہت اچھا کام چل رہا ہے۔ حکومت نے، گورنمنٹ نے جتنا فیسیلیٹیٹ کرنا تھا کر رہے ہیں، لیکن ٹورسٹ کو آنے کے لیے اس لیے روکا گیا تھا کیونکہ اگر ٹورسٹ کی گاڑیاں جب آ جائیں گی، وہ برف کے اوپر کھڑی ہو جائیں گی، تو روڈوں کی صفائی کرنا پھر بہت مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ ہمارے لوگ ایسے ہیں کہ اپنی لین میں نہیں چلتے، لینے توڑ کے گاڑیاں بلاک کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے پھر روڈ بلاک ہو جاتے ہیں، آگے جانا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ یہاں سے آپ خود دیکھ لیں کہ یہاں سے مشینری ابھی ایک بار صفائی کر کے جا چکی ہے، لیکن آفٹر 1 آور کے بعد پھر تقریباً 2-3-4 انچ یہاں پہ برف پھر پڑ چکی ہے۔ اسی طرح بار بار سنو فالنگ کا سلسلہ جاری رہے گا، اور کسی جگہ پہ گورنمنٹ کی ہیلپ پہنچ بھی رہی ہے، صفائی ہو رہی ہے، کلیئر راستے ہو جاتے ہیں، اور بعض اوقات کسی جگہ پہ انتظامیہ بالکل بھی نہیں پہنچتی، جس کی وجہ سے لوگ پھر تقریباً 4 گھنٹے 2 گھنٹے 3 گھنٹے پھنس جاتے ہیں، پھر وہاں پہ ذلیل ہونا پڑتا ہے۔ اگر آپ نے سنو فالنگ دیکھنی ہے، لائف کو انجوائے کرنا ہے، تو یہ چھوٹی چھوٹی مشکلات کو تو سامنا کرنا پڑے گا۔ اس میں کسی دوسرے کے اوپر اتنی جلدی گلا شکوہ کرنا کہ یہ ہے وہ ہے، تو یہ دیٹس رانگ۔ یہ ابھی میری پولیس والے سے بات ہو رہی تھی، یہاں پہ یہاں کی انتظامیہ جو ہے ان سے بات ہو رہی تھی، وہ کہہ رہے تھے کہ اوپر آپ جا سکتے ہیں لیکن تھوڑا سا کیئرفل جائیے گا، صفائی آگے ہو رہی ہے، مشینری لگی ہے، آپ لوگوں نے اگر اوپر کی طرف جانا ہے تو تھوڑا خیال سے جائیے گا، آرام سے جائیں، سنو چینیں لگائیں۔ لیکن گورنمنٹ سنو چینوں کی فیسیلٹی تو دے نہیں سکتی، لیکن وہ ہمیں بس ایڈوائس دے سکتے ہیں کہ آپ اس طرح جائیں، یہ کریں وہ کریں، لیکن کسی کی ایڈوائس سن لینا بھی ایک بہت اچھی بات ہوتی ہے، کیونکہ یہ تو یہاں کے مقامی ہیں، ہم لوگ تو ٹورسٹ ہوتے ہیں۔ یہاں پہ آپ رائٹ سائڈ پہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ مشینری کھڑی ہے، لیکن ہم لوگوں نے یہاں کی انتظامیہ سے پوچھا ہے کہ آگے راستہ اتنی جلدی کیوں نہیں کلیئر کروایا گیا، تو انتظامیہ نے ہمیں جواب یہ دیا کہ یہاں پہ جو رائٹ سائڈ پہ 2 سے 3 مشینریز ایسی کھڑی ہیں جو پرانی ہیں، خراب ہیں، جو اس وقت اس مشن کے اندر نہیں لائی گئیں۔ جو نیو مشینری ہے وہ تقریباً 3 سے 4 کوانٹٹی ان کی تعداد ہے، اس کی مدد سے روڈوں کو کلیئر کیا جا رہا ہے۔ یہ راستہ اوپر مری کی طرف جاتا ہے، اب آگے سے یو ٹرن لے کر اب واپس آتے ہیں اور اپنے رائٹ سائڈ کے طریقے سے جو اصولاً بنتا ہے اس لحاظ سے ہمیں اوپر جانا چاہیے، نہ کہ ہم ایک دوسرے کو اوورٹیک کر کے یا نظام خراب کر کے اوپر کی طرف جائیں تاکہ لائنیں خراب ہو جائیں، پھر ہمارا اوپر جانا تھوڑا مشکل ہو جائے گا۔ میں اس وقت موجود ہوں موٹر وے کے پاس، آپ خود دیکھ لیں کہ یہ مری کی آؤٹ سائڈ کی یہ سچویشن ہے کہ یہاں پہ بہت زیادہ تیز ہوا کے ساتھ سنو فالنگ ہو رہی ہے، یہ مری سے باہر کا ایک کنڈیشن ہے،
ابھی مری مال روڈ والی سائڈ پہ ہم نہیں گئے، وہاں کی کنڈیشن تو اور زیادہ خراب ہوگی۔ یہ تو باہر ہائی وے والی سائڈ ہے، یہاں پہ تو کھلی جگہ ہے، چلو مشینری جلدی سے کام کر دیتی ہے، لیکن مری کے اندر جانا، وہاں کی اندر روڈوں کو صاف کرنا، وہاں تھوڑا سا زیادہ مشکل ہے، وہاں پہ مشن ریسکیو کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ ابھی ہم یہاں سے جا رہے ہیں مال روڈ کی طرف، آپ دیکھیں سامنے سنو فالنگ، یہ لیفٹ اور رائٹ میں ابھی یہ روڈ انہوں نے کلیئر کیا ہے، تقریباً یہاں پہ 2 سے 3 فٹ یہاں پہ برف پڑی ہے۔ لین اگر یہ اپنی لین میں جاتے رہیں گے تو شاید رستہ ہمیں کھلا مل جائے، لیکن کیونکہ یہاں پہ 2 طرفہ ٹریفک ہے، آنے والی بھی ہے اور جانے والی بھی، لیکن جو آنے والے لوگ ہیں وہ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ آگے بہت زیادہ رستہ خراب ہے، ابھی مت جائیے، کیونکہ وہاں آگے سنو کی وجہ سے رستہ بلاک ہو چکا ہے۔ لیکن ہمیں پھر بھی جی پی او کی طرف جانا ہے، کیونکہ جی پی او پہ جا کر دیکھتے ہیں کہ وہاں کی کنڈیشن سچویشن کیا ہے، وہاں کی کیا صورتحال ہے۔ وہ سامنے جہاں پہ ابھی میں نے کیمرہ وہاں پہ کیا تھا، وہاں پہ اس وقت گاڑیوں کی بلاکیج ہے، ریسکیو آپریشن وہاں پہ چلا ہوا ہے، وہ اس وقت ان بلاک کروائیں گے رستہ۔ یہاں پہ گاڑیاں اس وقت پھنسی ہیں، آپ دیکھیں یہ سامنے ہونڈا سیوک، اس کی کنڈیشن دیکھیں، کیونکہ یہاں پہ 3 فٹ سنو فال ہوئی ہے، 3 سے 4 فٹ راستہ انہوں نے کلیئر کروایا ہے، لیکن پھر بھی گاڑیاں یہاں پہ پھنسی ہیں۔ اور یہ دیکھیں رائٹ سائڈ پہ لوگ جو ہے اپنی مدد آپ یہاں پہ راستہ کلیئر کرتے ہیں، لیکن برف جتنی پڑ چکی ہے اس سے بھی تقریباً 1 فٹ نیچے اور سنو فال ہے، برف پڑی ہے، جس کی وجہ سے گاڑیوں کی سکیٹنگ بہت زیادہ ہے۔ آگے سے یہاں سے تھوڑا سا راستہ گورنمنٹ نے کلیئر کیا ہے، انتظامیہ نے، آگے جا کے پھر راستہ بلاکیج ہے، وقفے سے یہی کام جاری ہے، لیکن یہی ایک خوبصورتی ہے مری اور نتھیا گلی کی، لوگ اس کو انجوائے کرتے ہیں۔ اس جگہ کو میں نے سنا ہے کہ ملکہ کوثار کہتے ہیں، ملکہ کوثار کی کچھ کافی زیادہ ویڈیوز میں نے دیکھی بھی ہیں، لیکن اس بار ملکہ کوثار کا تو بالکل ہی کام تمام ہو چکا ہے، جتنی سنو فالنگ ہوئی ہے یہاں کا نظام واقعی ہی دھرم برہم ہو چکا ہے۔ یہاں پہ بھی آگے راستہ بلاک ہے، یہاں پہ بھی مشینری لگی ہے، یہاں پہ بھی راستہ کلیئر کروانے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ جی پی او کے پاس یہ مقام ہے، یہاں پہ یہ دیکھیں مشینری لگی ہے، یہ راستہ کلیئر کروائے گی تو جو پچھلی گاڑیاں ہماری پھنسی ہیں، یہ جتنی سنو فال ہو چکی ہے گاڑیاں چلنے کے بعد یہاں پہ نیچے ایک سلش ٹائپ جگہ بن چکی ہے، جس کی وجہ سے گاڑیوں کی پھسلن بہت زیادہ ہے، چاہے لوگوں کا چلنا بائی واکنگ ہو یا گاڑیوں کا چلنا ہو وہ بہت دشوار ہے، یہاں سے گزرنا بہت ہی زیادہ مشکل ہے، لیکن جب تک یہ مکمل طریقے سے جگہ کلیئر نہیں ہوگی یہاں گاڑیوں کا آگے آنا بہت زیادہ مشکل ہے۔ آپ یہ دیکھیں گاڑیوں کے اوپر جتنی سنو پڑی ہوئی ہے، آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ یہاں پہ کیا کنڈیشن ہے اور کیا صورتحال ہے، لیکن موسم جیسا بھی ہو ہمارے پاکستان کی عوام ہے اس مشکل وقت میں اور مشکل رستوں میں جیسے بھی ہو اس جگہ کو انجوائے کرنے کے لیے پیچھے نہیں رہے گی، وہ اس مقام تک ہر بندے کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہم جی پی او چوک پہ لازمی پہنچیں اور وہاں کی خوبصورتی دیکھیں۔ حالانکہ مال روڈ کو لوگوں نے بار بار دیکھا ہے، لیکن جب سنو فالنگ ہوتی ہے تو مختلف جگہوں سے لوگ دوبارہ اس جگہ کو دیکھنے آتے ہیں۔ فائنلی ہم اس وقت پہنچ چکے ہیں جی پی او کے اندر، جی پی او کی کنڈیشن آپ دیکھیں، یہاں پہ بڑی ہیوی قسم کی سنو فالنگ ہوئی ہے، جس کی وجہ سے یہاں پہ سب سے زیادہ بلاکیج ہے، اور یہاں پہ آپ دیکھیں تقریباً 3 فٹ کی برف یہاں پڑ چکی ہے، اور اس کے بعد یہاں پہ ایک تو ٹورسٹ جتنے بھی حضرات ہیں ان کا رش بھی آپ دیکھیں، جو لوگ کہتے تھے کہ ٹورسٹ نہیں آئیں گے سنو فالنگ کو دیکھنے کے لیے، پاکستان کے ہر کونے سے ٹورسٹ جو ہے مری اور نتھیا گلی کی طرف موو کرتا ہے، کیونکہ یہ ہمارے پنجاب کے اندر یہ جگہ آتی ہے اور خوبصورت مقام ہے، اور لوگ اس جگہ کو دیکھنے کے لیے بڑی دور سے آتے ہیں۔ ابھی جی پی او چوک پہ یہاں پہ سیکورٹی کی تعداد بہت زیادہ ہونے لگ چکی ہے، کیونکہ یہاں پہ نواز شریف کی گاڑیوں کا قافلہ یہاں سے بھی گزرے گا،
جتنے بھی ٹورسٹ ہیں ان کو سائڈ پہ کیا گیا ہے اور جگہ یہ خالی کروائی گئی ہے، اور روڈ جتنے بھی تھے وہ بلاک کروائی ہے سامنے، یہاں پہ ان کا قافلہ آنے لگا ہے۔ یہ گاڑی جا رہی ہے میاں نواز شریف صاحب کی، اور آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ جس طرح پروٹوکول ان گورنمنٹ کے لوگوں کو ملتا ہے، کاش اتنا اس سے تھوڑا سا کم اور تھوڑا سا پروٹوکول پرائیویٹ لوگوں کو، عام لوگوں کو بھی مل جائے تو بہت اچھی بات ہے۔ ان کے ساتھ بڑی بڑی گاڑیاں لیفٹ رائٹ ہوتی ہیں اور ان کے لیے روڈ بھی بڑی جلدی سے صاف کیے جاتے ہیں، لیکن ٹورزم کے لیے اتنی جلدی کوئی کام نہیں کیا جاتا۔ اسی وجہ سے پاکستان کے اندر ٹورزم کو اتنا زیادہ فروغ نہیں دیا گیا، اسی لیے ٹورزم جو ہے سب سے پیچھے ہے، کیونکہ ان کو فیسیلیٹیٹ نہیں کیا گیا، نہ کوئی ان کو پوچھتا ہے، نہ کوئی ان کے لیے کوئی پالیسی بنائی ہے، نہ ہی کوئی ان کو سہولیات فراہم کی گئی ہیں۔ سنو فالنگ دوبارہ سٹارٹ ہو چکی ہے اور بہت تیزی سے سٹارٹ ہو چکی ہے، جس کی وجہ سے یہاں پہ حد نگاہ جو ہے وہ بالکل زیرو کے برابر ہے۔ یہاں سے کچھ سمجھ لیں کہ 20 میٹر سے زیادہ آگے ڈسٹنس پہ کچھ دکھتا نہیں ہے، اور سنو فالنگ کی اگر بات کریں لیول کی تو آج بار بار سنو فالنگ بار بار ہو رہی ہے اور بہت زیادہ ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے یہاں کے راستے تو بالکل ہی بند کر دیے گئے ہیں۔ میں اس وقت موجود ہوں مری سفاری اسٹیشن پہ، جو مری سفاری ٹرین اسٹیشن یہاں پہ بنایا گیا ہے۔ یہ اس چوک کی کنڈیشن ہے، یہاں کے اوپر بھی آپ دیکھیں برف کی بہت زیادہ تہ ہے، بالکل ٹرانسپورٹ بند کر دی گئی ہے، آنے اور جانے والی گاڑیاں بالکل بند کر دی گئی ہیں۔ یہاں پہ مری کے اندر وہی گاڑیاں اویلیبل ہیں جو پہلے ایک دن پہلے یہاں آ چکی تھیں، بس وہی لوگ ہیں۔ جتنے بھی ہوٹل ہیں وہ بھی زیادہ تر بند ہیں، کیونکہ پانی کی فراہمی اس وقت ہوٹلوں کے اندر بند ہے، اور بجلی کا بھی کریک ڈاؤن بہت زیادہ یہاں پہ۔ اس وقت ٹورزم کے لیے یہی گزارش ہے کہ جب تک یہاں پہ سنو فال ہو رہی ہے بالکل نہ آئیں، جب تک یہاں کے راستے بالکل کلیئر نہیں ہوتے تب تک تھوڑا نہ آئیں تو بہتر ہے۔
آپ یہاں پہ رائٹ سائڈ پہ دیکھیں گاڑیوں کے اوپر کتنی ہیوی قسم کی برف جمی پڑی ہے، اور جتنی بھی چھتیں ہیں یہاں پہ ہوٹلز کی ہیں ان کی باہر پارکنگ ہے یا روڈ ہے، کوئی ایسی جگہ نہیں بچی جہاں پہ برف نے اپنا ڈیرا نہ ڈالا ہو، جہاں پہ برف نہ پڑی ہو۔ گاڑیوں کا نکلنا بہت ہی زیادہ مشکل ہے، جہاں پہ گاڑیاں پھنس چکی ہیں وہاں سے جب تک اچھی طرح سے وہاں صفائی نہیں ہوگی گاڑی کوئی بھی نہیں نکل پاتی۔ سب گاڑیاں پھنسی ہیں، ہوٹلوں کے باہر جو پارکنگ میں لگی ہوئی تھی گاڑیاں وہاں پھنس چکی ہیں۔ جو گاڑیوں کا سسٹم ہے وہ بھی ابھی وہیں کے وہیں رہ رہے ہیں، یا آپ یہ سامنے دیکھیں یہاں پہ پتہ ہی نہیں چل رہا کہ یہاں گاڑی کھڑی ہے یا نہیں۔ یہ مری کا جو ایگزٹ ہے، یہ وہ جگہ آپ یہ سامنے ٹورسٹ دیکھیں، وہاں گاڑیاں اپنی باہر چوک پہ لگا کے یہ بائی واکنگ جو ہے جی پی او چوک کی طرف جا رہے ہیں، کیونکہ اس وقت گورنمنٹ بھی ان کو فیسیلیٹیٹ نہیں کر رہی کہ کوئی ایسی گاڑی ایک ایسی بنا دیں کہ چلو لوگ یہاں پہ گاڑیاں اپنی باہر پارکنگ کر کے بائی واکنگ کی بجائے گورنمنٹ ان کو فیسیلیٹیٹ کر کے اوپر بھیج دیا کرے۔